آپ نے جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا. جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا، جلیبیب کیا بات ہے، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے. آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں. جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی. جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم. صحابی نے کہا وعلیکم السلام. آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے. صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو. میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی. کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے. اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے. بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد. نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے. میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا. باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ. بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں. کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ. بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند. مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے.
پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو، ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو، اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کہ بھائیو، اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کی شادی کر دیجئے۔ ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں، کتنی لڑکیاں بیچی گئیں، کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے۔ تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف۔ دو آیتیں میں نے پڑھی، پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی بیٹی اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کی اولاد ہو، مٹی کے ہو۔ غور کیجئے، اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے، ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے، ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہو، ہم بھی مٹی سے۔ تم بادشاہ ہو، ہم فقیر ہیں، لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا۔ اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو
ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے۔ شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے۔ اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو۔ یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، یہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے ادھر آؤ، چل بیٹھ، تیرے کپڑے پرانے، بھگ ادھر چل۔ آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے، 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی، نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں۔ تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون کون سی چلنے لگی، اپاچے، ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی، چلا کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر، تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر۔ مولانا جرجیس بھگو بھگو کے مار رہے ہیں جوتے، کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے۔ اب ہاں یار، ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے، کس شادی میں ملی، شادی میں، فخر سے کہہ رہا ہے ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے،
یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو، سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت، کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے، وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں، جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی. کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس صاحب، تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے، پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے. پھر نام بدل دینے سے، میں نے پہلے ہی کہا، حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، رشوت رشوت ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی، وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا، حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں، حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو. آسانیاں یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے.